اسی طرح سے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی قیادت صحیح ہو، لیڈرشپ صحیح ہو۔ وہ لیڈرشپ کیسی ہونا چاہیے؟ شریعت کا علم رکھنے والی اور ثابت قدم رہنے والی، نہیں بکنے والی۔ بکنے والی نہیں رہنا لیڈرشپ، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کامل یقین رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنی اسرائیل میں انبیاء اور بہت سارے صالحین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے لیڈر پیدا کیے، امام رہنما بنائے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کا لیڈر پہلا کام کیا کرنا ہو؟ اللہ کی شریعت کے مطابق رہنمائی کرنا۔ ایسا نہیں رہنا وہ رہن دو، ابھی مولوی صاحب وہ قرآن و حدیث رہن دو، یہ سیاسی معاملات ہیں، اس میں وہ نہیں چلتا، اس میں ہم جیسا بتا رہے نا حالات دیکھ کے چلنا پڑتا۔ ایسا لیڈر مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ امت کے مسائل ایسا آدمی حل کرے گا جو سب سے پہلے شریعت کو چھوڑے، سب سے پہلے اسلام کو چھوڑے جو کہ سارے مسائل کا حل ہے۔ ایسے لیڈر نہیں رہنا جو اسلام کو پس پش ڈال کے ہماری عقل چلا کے فرانس کا فارمولا، ہاں یورپ کا فارمولا، یونان کا فارمولا، روم کا فارمولا وہ اپنائیں۔ نہیں کرنا پڑتا بھائی، تم کو کیا معلوم ہے خالی قرآن حدیث لے کے چلے تو چلتا کیا؟ موجودہ حالات کے حساب سے موجودہ مسئلے کا حل دیکھنا پڑتا ہم کو، یہ دور میں، یہ ملک میں، یہ علاقے میں، یہ حالات میں ایسے کرنا پڑتا۔ ایسا آدمی مسلمانوں کا رہنما نہیں بن سکتا ہے جو پہلے ہی مرحلے میں سولوشن کی پہلے قدم پہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دے۔ نہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے۔ نمبر ایک، لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا، لیڈر بنایا۔ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا۔ جذباتی لیڈر نہیں رہنا۔ لیڈرشپ پانے کا ذریعہ کیا ہے آج مسلمانوں میں؟ ایسا کچھ تو جذباتی بات بولو کہ لوگ بولے واہ کیا بولا زبردست، مولوی صاحب خطبے میں نہیں بولے، انہیں ایسا بولا ایسا۔ جذباتی باتیں کرنا، اس پہ مسلمان فدا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، 4 دن میں ہم کر دیں گے۔ اس طرح کی بات کرنے والا، گرم بات کرنے والا مسلمانوں کا رہنما بن جاتا، ہیرو بن جاتا ان میں۔ ہم اتنے بے وقوف ہیں، ذرا جذباتی کوئی بات کر لیا نا ہم فدا ہو جاتے اس کے اوپر۔ کام کیا نہیں دیکھتے ہم، بات کیا کیا دیکھتے، کیا بولا ہو، کوئی بھی نہیں بولا، ان بولا، بولنے سے مسئلہ حل ہوا، تمہارا پرابلم سالو ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے جذباتی بات بولتا، مولوی صاحب اگر بولیں، علماء بولیں بھائی حالات اچھے نہیں، ذرا صبر کرو، بزدل لوگ ہیں یہ، خالی صبر 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 صبر، کب تک؟ قبر میں گئے تک صبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے مکہ میں، حضرت عمار، حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر مشرکین ظلم و ستم کرتے۔ آپ جب گزرتے وہاں سے تو کیا کرتے؟ پروٹیسٹ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کمزوری کے حالات میں صبر نہیں کریں گے؟ آج مسلمان طاقتور ہے؟ آج مسلمان ہے طاقتور؟ آج کمزور ہے مسلمان۔ آج ہم زوال کے دور میں ہیں، ہم کمزوری کے دور میں ہیں۔ کمزوری کے دور میں مسلمانوں کو جذباتی بنا کے آپ کچھ بھی غلطیاں کرواؤ گے، نقصان مسلمانوں کو ہوگا، فائدہ کیا ہوا مسلمانوں کو؟ جذبات میں آ کے کچھ بھی قدم اٹھا کے نقصان ہی ہونے والا مسلمانوں کو۔ پولیس مسلمان کا ساتھ دے گی؟ کتنے پولیس دیں گے؟ کچھ دیں گے، کچھ نہیں بھی دیں گے۔ حکومت ساتھ دے گی؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے؟ کون منسٹر دے گا اور کون نہیں بھی دے گا؟ تو آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہو۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو جذباتی بنانا اور قدم اٹھانے کی کچھ تو کرو بولنے کی بات کرنا نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں پر دوسری چیز یہ کہ لما صبروا، صبر کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ دین پہ ڈٹے رہیں، بھاگ نہ جائیں، بکے نہیں۔ کوئی بھی آدمی مسلمانوں کا نیتا بن کے ابھرتا ہے
یا تو اس کو ڈرا دیتے، ہاں اتنی زمینیں خریدا، دیکھ تو یہ تیرا پیسہ یہاں سے آیا، اب تو زیادہ آواز کرا نا، ہاں کیس ای ڈی تیرے پر آ جائے گی، پوری انکم ٹیکس کے تیرے پر کیس آ جائیں گے، چکر کاٹتے بیٹھ، جا کے بیٹھ اندر، تو یہ کمایا وہ کمایا سب تیرا، ہم نکالیں گے کچا چٹھا، جیسا بولتے ویسا کر، قوم کو سمجھا اپنی۔ پھر ان بھی کیا کرتا ہے، ایک تقریر بہت زور شور کی کیا تھا، بعد میں دیکھو کرنا ہے آپ نے کو، ابھی نہیں، ایسے ہی بولتا ہو، کرنا تو ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ابھی تھوڑا سنبھال کے چلو، کیوں؟ یہاں اس کے ایسا اتنا مضبوط نہیں ہو، اتنا مضبوط نہیں تھا وہ، دو دھمکی میں ٹھنڈا ہو گیا انہیں، یا پھر اس کو خرید لیتے ہیں، یونین کا لیڈر رہتا، جا کے ہاں باہر پروٹیسٹ کرتا ہوں، اندر بلاتے اس کو، کون ہے آپ کا بڑا، سب نہیں آنا، آپ کون ہیں، آپ ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ آؤ، وہ ایک کام کرتے، تم کو بھی جاب ملے گا، تمہاری پیمنٹ بڑھا دیں گے، تمہارے بچوں کو بھی تمہارے پاس جاب ملے گا، سب کچھ دیں گے، اور اتنا بھی دیں گے تم کو ایک ہماری اس کا بڑا یہ بنا دیں گے، تم کو قوم کو سمجھانا پڑے گا، تم کو ملے گا، قوم کو نہیں ملے گا۔ باہر آتا بولتا دیکھو میری بات ہو گئی ہے سب سے، اور میں نے سب باتیں ان کے سامنے رکھا، ابھی ہم لوگ واپس جائیں گے، ہاں، اور دھیرے دھیرے ہم کوشش کریں گے، بات ہو گئی میری، دھیرے دھیرے ہم کوشش کریں گے اور اپنی ساری مانگیں منوا لیں گے، مجھے انہوں نے لیڈر بنا دیا ہے، اب میں آگے کام تمہارا کرنے والا ہوں، چلو گھر کو۔ مسلمان چلے جاتے، بے وقوف، ایسا لیڈر نہیں رہنا جس کو خریدا جا سکتا ہو، جس کو ڈرا دھمکا کے چپ بٹھایا جا سکتا ہو، ایسا لیڈر رہنا جو ثابت قدم رہے، اپنے مقصد کو جانتا ہو، جمع ہوا ہو۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جمے رہنا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ایسے لوگوں کو ہم نے رہنما بنایا جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم پر ان کو کیا تھا، یقین تھا، ان کے عقیدے صحیح نہیں، ان کا یقین صحیح نہیں، اسلام کے بارے میں ان کی معلومات صحیح نہیں، ایسے لوگوں کے رہنما کے پیچھے آپ چلیں گے جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پختگی کے ساتھ یقینی نہ ہو، خود بے یقینی میں مبتلا ہو۔ تو یقین ہونا، صبر ہونا اور اللہ کی شریعت کے مطابق چلنا، یہ تین چیزیں، ایسی قیادت، اس کے تابع مسلمانوں کو چلنا چاہیے، ایسی لیڈرشپ کی ضرورت مسلمانوں کے لیے۔